گزرے ہوئے زمانے کی کہانی آخری قافلہ۔ صدیوں پہلے کا دور تھا۔ نہ بجلی تھی، نہ موٹر گاڑیاں، نہ بڑے بڑے شہر۔ لوگ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتے تھے اور تجارت قافلوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ انہی قبیلوں میں ایک قبیلہ تھا بنی خوران۔ یہ قبیلہ اپنی بہادری، سچائی اور دور داور تک پہچانی جانے والی پہاڑی نمک کی تجارت کے لیے مشہور تھا۔ اس قبیلے کا سردار ایک نہایت باوقار اور سمجھدار شخص تھا جس کا نام شیخان تھا۔ اس کی داڑھی میں چاندی جیسے سفید بال تھے، مگر آنکھیں ابھی تک جوانی کی چمک رکھتی تھیں۔ اس کے دو بیٹے تھے، بڑا سلمان ذہین بردبار اور قبیلے کا بہترین تاجر، چھوٹا ریحان چنچل بہادر لیکن جلد باز۔ قبیلے کے لوگ بلند پہاڑوں کے درمیان واقع ایک وادی میں رہتے تھے۔ وہاں راتوں کو ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں اور آسمان اتنا صاف نظر آتا تھا کہ لگتا تھا ستارے بالکل قریب آ آئے ہیں۔ تجارت کی تیاری۔ ہر سال کے آخر میں بنی خوران کا ایک بڑا قافلہ وادی کے شمال میں واقع این سبز بازار آ جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ دور دراز علاقوں سے آنے والے تاجروں کا استقبال کرتے، اپنی چیزیں بیچتے اور نمک کے عوض قیمتی سامان لیتے تھے۔ اس سال قافلے کی ذمہ داری پہلی بار سلمان اور ریحان دونوں کو دی گئی تھی۔ قافلے میں 50 اونٹ، نمک کے بڑے بڑے پتھر، خشک میوہ، چمڑے کے تھیلے، 2 مضبوط محافظ اور 25 مزدور شامل تھے۔ شیخان نے روانگی سے ایک رات پہلے اپنے بیٹوں کو بلوایا۔ سلمان، اس نے نرمی سے کہا، تم عقل کے طریقے سے چلنا، اور ریحان، اس نے شفقت سے دیکھا، تم بہادری سے کام لینا مگر جلد بازی مت کرنا۔ سفر لمبا ہے، راستے کھردرے ہیں، لوگ مختلف مزاج کے ملیں گے، صبر تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دونوں بیٹوں نے سر جھکا کر کہا، جی بابا جان، آپ کی نصیحت یاد رہے گی۔ قافلے کا سفر شروع۔ صبح ہوتے ہی سورج کی نارنجی روشنی نے پہاڑوں کو سنہری بنا دیا۔ قافلہ روانہ ہوا تو پورا قبیلہ الوداع کہنے کے لیے جمع تھا۔ گھنٹیاں بجتی تھیں، ریت اڑتی تھی اور لوگ ہاتھ ہلا کر دعا دیتے تھے۔ قافلہ کئی دن تک پہاڑی راستوں پر چلتا رہا۔ کبھی نرم مٹی، کبھی سخت پتھریلا راستہ، کبھی لمبے خاموش جنگل، کبھی کھلے میدان۔ دن سے رات بنتی جاتی اور راتوں سے صبح نکلتی جاتی۔ سلمان ہر پڑاؤ پر سامان گنتا، مزدوروں کی حالت دیکھتا اور راستے کے نقشے کا جائزہ لیتا۔ ریحان آگے چلتا، راستہ صاف دیکھ